بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے کی سنتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر استراحت فرمانا ثابت ہے: بوریا، چٹائی، کپڑے کا فرش، زمین، تخت، چارپائی، چمڑا اور خال۔ باوجود سونا سنت ہے۔ جب اپنے بستر پر آئیں تو اسے کپڑے کے گوشہ سے 3 بار جھاڑیں۔ سونے سے پہلے دوسرے کپڑے تبدیل کرنا سنت ہے۔ سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دیں: دروازہ بند کریں، برتن ڈھانک دیں، اور اگر اس وقت ڈھانکنے کے لیے کچھ نہ ملے تو برتن کے منہ پر چوڑائی میں ایک لکڑی ہی رکھ دیں۔ گیس ہیٹر بند کر دیں کہ اس سے بہت حادثات ہو چکے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ سال میں ایک رات ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے، جس کھلے ہوئے برتن پر سے گزرتی ہے تو اس میں اس وبا کا کچھ حصہ ضرور داخل ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد قصہ کہانیوں کی ممانعت ہے۔ نماز پڑھ کر سونے رہنا چاہیے، البتہ وعظ و نصیحت کے لیے یا روزی کی تلاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے۔ سوتے وقت دونوں آنکھوں میں 3 سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھے، مثلاً الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ ملک، تبارک الذی، چاروں کل اور درود شریف۔ اگر زیادہ نہ پڑھ سکے تو 2-1 سورتیں ضرور پڑھ لیں کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے۔ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کریں، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار۔ سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے۔ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے، کیونکہ اس طرح شیطان سوتا ہے۔ بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھیں: بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لہا وان ارسلتہا فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرا نام لے کر اپنا پہلو رکھا اور تیری قدرت سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اگر تو سوتے میں میرے نفس کو روک لے، مجھ کو موت دے دے تو میرے نفس پر رحم فرمانا، اور اگر تو اسے زندہ چھوڑ دے تو اسی قدرت کے ذریعے اس کی حفاظت فرمانا جس کے ذریعے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر یہ دعا پڑھے: اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا اور جیتا ہوں۔ سونے سے پہلے 3 بار یہ استغفار بھی پڑھیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بات نظر آئے اور آنکھ کھل جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر بائیں طرف دھتکار دے اور کروٹ بدل کر سو جائے۔ اگر کسی کو فرصت میسر ہو تو ابتدائے سنت میں دوپہر کو کچھ دیر لیٹ جانا سنت ہے، نیند آئے یا نہ آئے۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کی نیت کر کے سونا۔ جمعہ کے دن کی 9 اعمال جس پر عمل کرنے سے ہر قدم پر 1 سال کی روزہ اور 1 سال کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ صبح کو اور دنوں سے کچھ پہلے اٹھنا، غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، مسجد جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو صفوں کو پھاند کر آگے نہ بڑھنا، اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعاب نہ کرنا، خطبہ کو غور سے سننا۔ علاوہ ازیں جمعہ کے دن جو شخص سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور اس جمعہ سے پہلے جمعہ تک کی تمام خطائیں صغیرہ معاف ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود میرے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔